میں سیڑھیاں گنوا رہا ہوں، دھیان کر لینا، بات اسی پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جنت میں جانے کی 3 سیڑھیاں: من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال کھایا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، وعمل فی سنت، پوری زندگی سنت کے مطابق کام کیا ہو، کھانا پینا سونا جاگنا عبادت شادی بیاہ یہ سب سنت کے مطابق کرتا ہو۔ اور نمبر 3، یہاں بھی ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اس طرح زندگی گزارے کہ کسی انسان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تیسری سیڑھی، اس طرح رہے، گاؤں میں بستی میں علاقے میں، پڑوسیوں کو، گھر کے لوگوں کو، چھوٹوں کو بڑوں کو، ماں اور بہن کو، ماں باپ کو، اولاد کو، کسی کو تم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جنت میں جانے کی تیسری سیڑھی۔ اگر آپ حلال کھاتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، لباس بھی سنت کے مطابق، کھانا پینا بھی سنت کے مطابق، عبادت بھی، بہت کچھ سب کچھ ہے، ہر طرح سے دیندار ہیں، یوں کہہ لو کہ جنت کی 2 سیڑھی آپ چڑھ چکے ہیں، حلال والی اور سنت والی 2 سیڑھی چڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ لوگ آپ سے تکلیف پائے ہوئے ہیں تو آپ ایسے پھسلیں گے کہ اوپر سے نیچے، پھر نیچے سیڑھے پہ آگے پڑیں گے، ایسے پھسلیں گے اوپر سے نیچے نیچے آئیں گے، کہیں رکیں گے بھی نہیں، کامیابی کے قریب پہنچ کر نیچے آ جائیں گے۔ ایک حدیث سناؤں تاکہ اندازہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تشریف لا رہے ہیں، جمع ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم اس کے پاس ایمان نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا اور قسم کھا کے فرمایا۔ اگر نبی قسم بھی نہ کھائیں تو بھی نبی کی بات تو بہت اونچی، اللہ کی بات ہے، لیکن اہمیت بتانے کے لیے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مؤمن نہیں، اللہ کی قسم مؤمن نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ صحابہ گھبرا گئے، کہنے لگا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون؟ کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مشرک، کوئی منافق، کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ کون اللہ کے نبی، کون مومن نہیں؟ اب سنو، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ آدمی جو حاجی صاحب بھی ہو، حافظ جی صاحب بھی ہو، مولانا صاحب بھی ہو، بہت کچھ صاحب بھی ہو، لیکن اس کا پڑوسی اس سے پریشان رہتا ہو، اللہ کی قسم ابھی تو وہ مومن بھی نہیں، چاہے اپنے من میں حاجی بن رہا ہو، چاہے اپنے من میں وہ مولانا صاحب بن رہا ہو، چاہے وہ اپنے من میں حضرت جی صاحب بن رہا ہو، اگر اس کا پڑوسی اس سے پریشان رہتا ہے اللہ کی قسم مومن نہیں، یوں حضور نے فرمایا۔ تو اس طرح رہنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو، انسان نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مخلوق جن جانوروں کو ہم پالتے ہیں ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ان کو ناجائز لاٹھیوں سے نہ ماریں، وقت پر ان کو پانی، وقت پر ان کو چارہ دینا، سردی کے موسم پر ان کی سردی کا خیال کرنا، یہ بھی واجب۔ اللہ کی کسی مخلوق کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہم سے تو ہمارے ماں باپ ہی خوش نہیں ہیں، ہم سے تو ہمارے بھائی راضی نہیں ہیں، ہم سے تو ہماری بہنیں ناراض ہیں، ہم نے ان کو حصہ نہیں دیا ہے، ہم سے تو اڑوسی پڑوسی دکھ پائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ساری دینداریوں کے باوجود، جنت کی 2 سیڑھیاں چڑھنے کے باوجود بھی خطرہ ہے کہ اوپر سے پھسلو گے نیچے آ کے گرو گے۔ کبھی کبھی آدمی گھر کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، اوپر سے پھسلتا ہے تو ڈائریکٹ نیچے آتا ہے، تو ایسے ہی پھسلے گا وہ آدمی جس سے کوئی بھی پریشان ہوتا ہے، تکلیف پایا ہوا ہوتا ہے۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، پڑوسی عام ہے، چاہے پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی مسلمان ہو، چاہے پڑوسی غیر مسلمان ہو، ہندو بھائی ہو، ان سب کا حق ادا کرنا اسلام میں واجب ہے، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ معیار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بہت اعلیٰ درجے کی روایت، بخاری مسلم کی اعلیٰ درجے کی۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، دوسروں کو عزت دو۔ ہم اپنے لیے امن پسند کرتے ہیں، دوسروں کو امن دو۔ ہم اپنے لیے آرام پسند کرتے ہیں، دوسروں کو آرام پہنچاؤ۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کوئی ہماری غیبت نہ کرے، تم دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ ہم خوشحال رہیں، ہماری روزی آمدنی بڑھ جائے، تو دوسری کی روزی اور آمدنی کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر حسد کیوں کرتے ہو؟ یہ معیار ہے کہ جب تک تم ایسے کشادہ دل نہیں بنو گے، اتنا چوڑا دل نہیں رکھو گے کہ سب کو برداشت کرو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ وہ 3 سیڑھیاں ہیں جو نبی نے ارشاد فرمائی۔ جب یہ 3 سیڑھی پوری ہو گئی کہ ہماری روزی حلال ہو جائے، ہماری ساری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ جتنی عبادتیں وہ سب سنت کے مطابق ہو جائیں، اور نمبر 3 سب لوگ ہماری طرف سے مأمون اور مطمئن ہو جائیں، نبی نے گارنٹی دی دخل الجنہ، کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف 3 سیڑھیاں ہیں، صرف 3 سیڑھیاں ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا، پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو پہلی سیڑھی پر پھسلے ہوئے ہیں۔ ہم سب کے گھروں میں ناجائز آمدنی ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے پوتے کہاں سے کما کے لا رہے ہیں، کیا کما کے لا رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن بوڑھا کبھی کچھ کہتا نہیں، یہ بھی برابر کا گنہگار ہے۔ صرف تیرے تہجد گزار ہونے سے تیری نجات نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ یعنی اگر تم خود دیندار ہو، نمازی ہو، پابند ہو، تو اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بہو کو، ان سب کو بھی دیندار بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم اپنی ذات تک تو دیندار ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں، گھر کے لوگوں کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہیں۔ ہم اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں بے پردہ رہتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا لباس غیر شرعی ہے، ہماری پیشانی پر بل تک نہیں آتی۔ ایک اور حدیث سنا دوں اگر گنجائش ہو آپ کے دلوں میں کہ بھئی ٹھیک ہے 10 منٹ اور صحیح سناؤں؟ نبی نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، فرمایا 3 لوگ ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ کسی ہندو کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، سکھ، عیسائی اور مشرک کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، مسلمانوں میں سے۔ حضور فرما رہے ہیں مسلمانوں میں سے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا مدمن الخمر، مدمن الخمر والرجلۃ من النساء والدیوس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا نمبر 1 شراب کا عادی، شراب پینے والا، خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا، نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان ہونے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان بچے، بلکہ بچیاں، کہنے دو مجھے، بچیاں شراب پی رہی، بوتل پی رہی، شیشی پی رہی، ہو رہے سب کام ہو رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ رات کو دیر تک کہاں رہتے ہیں، کون کرے گا ان کی فکر؟ آپ کو ہی کرنا ہے۔ اگر آپ ان کی فکر کی وجہ سے جاگتے ہیں اور ان کو لا کر اپنے گھر میں اپنے نگرانی میں سلاتے ہیں تو اللہ کی قسم تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ بس تم تو پھٹکار کے سو گئے، صبح 3 بجے کھڑے ہو کے اللہ اللہ کر لی بیٹھ کے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ پر فرض تھا آپ کی اولاد کی نگرانی، یہ رات کو کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہیں؟ ان کو ڈھونڈ کر لانا، نماز پڑھوانا، پھر اپنی نگرانی میں آرام کروانا، پھر چوکسی رکھنا کہ جاگ تو نہیں رہے، موبائل پہ تو بات نہیں کرتی ہیں لڑکیاں، کہیں اور تو نہیں ہیں، ان سب کی نگرانی پر اللہ کی قسم آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ فرض ہے آپ کے ذمہ، تہجد فرض نہیں ہے۔ سن لینا مسئلے کو، تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھو بہت اچھی بات، نہ پڑھو تو اللہ کی یہاں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ زندگی بھر اگر کسی نے ایک بھی تہجد نہیں پڑھی، اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا تہجد کیوں نہیں پڑھی تھی۔ ہاں اگر تم نے اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے چھوٹوں کے بارے میں فکر نہیں کی، ان کی نگرانی نہیں کی، تو اللہ ضرور پوچھے گا ان کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی، ان کی تربیت کیوں نہیں کی، ان کو حلال کیوں نہیں کھلایا، ان کو نماز کیوں نہیں پڑھوائی، ان کو دین کیوں نہیں سکھایا، یہ ضرور سوال ہوگا۔
اسی لیے حضور فرما رہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں مسلمان ہونے کے باوجود کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1 مدمن الخمر، شراب پینے والا۔ نمبر 2 الرجلۃ من النساء، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے وہ عورتیں، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوں گی، وہ عورتیں جو اپنی عادت سے، بول چال سے، لباس سے، کام کاج کے طریقوں سے مرد بننا چاہتی ہیں، وہ بھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گی۔ ابھی نہیں سمجھے ہوں گے آپ اس کو، مرد بننے کا کیا مطلب؟ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت عورت بن کر رہے، مردوں کی مشابہت، مردوں کی چال ڈھال، مردوں کا سا طور طریق عورتوں کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا لباس وہ ایسے پہننے لگ جائیں جو مرد پہنتے، پینٹ پہنتے مرد، شرٹ پہنتے ہیں، اگر عورتیں پہننے لگ جائیں حرام ہے۔ مرد جس طرح بال رکھتے ہیں، عورتیں چھوٹا کٹوا کر بال اس طرح رکھیں، حرام ہے۔ مرد جنگلوں میں گھومتے ہیں، بازاروں میں آتے جاتے ہیں، اگر عورتیں ایسے بازاروں میں آئیں اور جائیں، حرام ہے۔ یہی مطلب ہے عورتوں کا مرد بننا، یعنی اپنے لباس میں، بول چال میں، رہن سہن میں، جوتے چپل کے اختیار کرنے میں، بالوں کی کٹنگ میں وہ مرد بننے لگ جائیں، مردوں کا سا طریقہ اختیار کرنے لگیں، اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جو بچیاں کالج پڑھ رہی ہیں، اسکول پڑھ رہی ہیں، وہ تو بنی رہی ہیں مرد، اینٹ پینٹ پہنتی ہیں، ان کا چال ڈھال تم دیکھتے ہو۔ اس کے علاوہ عورتوں کو الیکشن لڑانا، یہ بھی وہی ہے مرد بننا۔ عورتوں کے لیے الیکشن ہے ہی نہیں اسلام میں، عورتوں کے لیے الیکشن نہیں ہے۔ اگر الیکشن ہوتا تو حضرت عائشہ لڑتی، حضرت فاطمہ کو آپ جتا دیتے، حضرت فاطمہ کو آپ کمانڈر بنا دیتے کسی موقع جہاد میں، ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارے اوپر یہ حکومت اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہے کہ عورتوں کے نام سے ٹکٹ نکالتی ہے؟ اصل وہ تمہاری عورتوں کو باہر کرنا چاہتی ہے، اسلام سے باہر نکالنا چاہتی ہے، ان کو دوزخ کا ایندھن بنانا چاہتی ہے۔ اور بڑے خوش ہیں صاحب ہماری گھر والی نو ہوگی اور وہ جیت گئے، میرے بن گئی، فلاں بن گئی۔ یہ سب حرام ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آخری چیز سنانی تھی مجھے، تیسری چیز نبی نے ارشاد فرمایا، تیسرا وہ جو مسلمان تو ہے لیکن جنت میں نہیں جائے گا، وہ دیوس ہے۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس جو اپنے گھر کی عورتوں میں بے شرمی کی بات دیکھے اور برداشت کر لے، بے شرمی کی بات دیکھے اور برداشت کر لے، وہ دیوس۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کی عورتوں کا چاک، کپڑوں کا چاک اونچا ہے، کوچ نظر آ رہی، وہ دیکھتا ہے کہ ان کے گلے لمبے ہیں، سینہ نظر آ رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ ان کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن کا کپڑا باریک ہے، بدن جھلکتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بہو غیر مرد سے بات کرتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ بے پردہ گھومتی ہیں، ادھر ادھر آنکھ مٹکاتی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ مرد برداشت کرتا ہے، کبھی کچھ نہیں کہتا، یہ دیوس ہے۔ حاجی صاحب دیندار ہونے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ الدیوس، مجھے کہنے دیجیے، ہم سب اس صفت کے مرتکب ہیں، ہم سب دیوس ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے گھروں میں عورتوں کا لباس کیسا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کا چال ڈھلن کیسا ہے، لیکن برداشت کرتے ہیں، مجبوری ہے، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کچھ، اتنا دم ہم میں نہیں رہا۔ پورے دن تو ہم پھوکٹ باہر گھومتے رہتے ہیں، ساری محنت مزدوری بیچاری عورتیں کرتی ہیں، تو کس منہ سے کہاں آتے؟ اگر ہم خود اپنی قوت بازو سے کما رہے ہوتے، کہہ رہے ہوتے، کماتے، تو ہم کہہ دیں گے اپنے گھر میں تم اندر رہو، اب سارا کام تو وہ کریں، جنگل کا کام بھی وہ کریں، بازار آنا جانا بھی وہ کریں، سودا سلب بھی وہ لے کر آئیں، تم تو پورے دن باہر ہوٹل پر بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہو، شام کا آتے ہو، پک پکائی تمہیں مل جاتی ہے، کس منہ سے کہو گے؟ اگر سارا نظام تم سنبھالو، محنت کرو، تو کہہ بھی سکتے ہو عورتوں سے گھر میں رہا کرو، تمہاری ضرورت نہیں، کیوں نکلتی ہے باہر؟ یہ سارا باہر کا کام تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب نکاح کرتے ہو تو نان، نفقہ، سکنا، یہ 3 چیز، نان، نفقہ، سکنا، روٹی دینا، ان کا خرچہ دینا، رہنے کے لیے مکان دینا، یہ شوہر کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنی روٹی کے لیے خود محنت کرے، جنگل میں جائے، فصل کاٹے، یہ عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ کاٹتی ہے تو پردے کے ساتھ کرے، لیکن ہم دیندار لوگ بھی سب اسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ اس لیے بات کو طویل نہ کر کے میں قرآن کی جو آیت پڑھی اس کا خلاصہ اور حدیث کا خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو کچھ پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا دیندار بندہ بننے کے لیے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کھا پی کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو،
اگر عبادت ہی کرنا چاہتے ہو تو حلال کھانا بھی عبادت ہے، حلال کھا کر شکر ادا کرنا بھی عبادت، اس کو اللہ کہہ رہے ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ جو حلال کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے اور سارے انسانوں کو مطمئن رکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، دخل الجنہ، تو وہ جنت کی 3 سیڑھیاں پوری کر چکا، گویا جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔